ناظرین، ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کیا واقعی دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں آج کی دنیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے اندر ہونے والی نئی تعمیرات اور منصوبے بعض افراد کے لیے حیرت اور تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عمارتیں اور شہر محض جدید ترقی کا حصہ نہیں بلکہ قرب قیامت کی پریڈکشن سے جڑے بڑے واقعات کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب واقع ایک پہاڑی ایک مقام ہے جسے جبل حبشی کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے روایات اور احادیث میں ایک خاص ذکر رکھتا ہے۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے قریب کسی مقام پر سٹے کرے گا۔ اسی پہاڑ پر حالیہ برسوں میں ایک بہت بڑے سفید محل کی تعمیر کی خبر نے پوری مسلم دنیا کو حیران کر دیا، اور یہ لوگ عام لوگوں کے لیے اس کے اطراف میں جانے پر بالکل پابندی عائد کر دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس محل کو دجال کے قیام سے جوڑنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرب قیامت کی ایسی نشانیاں بتائی تھیں جن میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ دجال مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے مسجد نبوی کو سفید محل کہہ کے دکھائے گا، اور اس لیے بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ دور میں بننے والا یہ سفید محل اسی نشانی سے جڑتا ہے۔ احادیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا تو وہاں بڑے زلزلے آئیں گے، اور اس ہلچل کے دوران مدینہ سے منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے نکل پڑیں گے، اور یہی دن یوم نجات کہلائے گا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ دجال پوری دنیا کا ٹریول کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا، غیر معمولی کرشمے دکھائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان دونوں مقدس شہروں کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرے پر ہوں گے۔ وہ گندمی رنگت کا ایک بھاری جسم والا نوجوان ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پہ اس کے کافر جس طرح کہتے ہیں اس کے حروف نمایاں ہوں گے۔ وہ ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، لیکن آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا۔ موجودہ سعودی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز اور منصوبوں کو بھی لوگ انہی پیش گوئیوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر نیوم سٹی پروجیکٹ جسے محمد بن سلمان نے شروع کیا۔ ایک ایسا شہر بتایا جاتا ہے جو عام سعودی قوانین سے بالاتر ہوگا۔ یہاں تفریح، کاروبار اور سائنسی ترقی کو ایسی سطح پر لے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو اسلامی روایتی اصولوں سے ہٹ کر ہے، اور اسی وجہ سے کئی لوگ اسے دجالی شہر قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی ٹیکنیکل ترقی اور آزاد ماحول دجال کے فتنے کے لیے زرخیز میدان مہیا کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ احادیث میں دجال کے خروج سے پہلے بڑے قحط اور جنگوں کا ذکر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی حالات میں ہوگا اور مسلمانوں کو جمع کریں گے۔ بظاہر موجودہ دنیاوی حالات، عالمی سیاست، جنگوں کے امکانات اور ماحول میں تبدیلیاں ان روایات کو لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کر رہی ہیں۔ دوستو، یہ ضروری ہے ہم ان باتوں کو محض خوف کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اسے نصیحت حاصل کریں۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا امتحان ہوگا اور اس کا مقابلہ صرف وہی کر سکیں گے جن کا ایمان مضبوط اور دل قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.